اس میلے کے اس میدان کے اندر میدان کی طرف رواں دوا ہے اور سارے انہی کی طرف متوجہ ہو کر اپنی تیاریاں مکمل کرتے ہوئے رواں دوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سرکار نے اپنی تیاری شروع فرمائی اور کلہاڑا لے کر لے جاتے ہیں اور پھر ان کے خداؤں کے ساتھ وہ حشر کرنے کو جاتے ہیں جو آنے والی نسلیں ہیں سمجھ جائیں کہ جن کی پوجا پاٹ کی جا رہی ہے یہ تو اپنا دفاع ہی نہیں کر سکے، اپنا علاج ہی نہیں کر سکے، اپنا نفع نقصان کو ہی نہیں سمجھ سکے اور اپنے جو ان کی مصیبت ان پر اترنے والی تھی ان سے اس کو چھٹکارا ہی نہیں پا سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سرکار نے جب ان کے چلنے کے انداز کو دیکھا اور ان کے طور طریقوں کو دیکھا تو آپ نے فرمایا میں تمہارے خداؤں کے ساتھ ایسا معاملہ کرنے والا ہوں، ایسی آج بہترین مثال رقم کرنے کو تیار ہوں کہ تمہارے آباء و اجداد بھی اس کو سمجھ نہیں سکیں گے، جواب نہیں دے سکیں گے اور اس منزل تک اس مقصد تک نہیں پہنچ سکیں گے جہاں تک میں جانا چاہتا ہوں، جہاں تک میں ارادہ رکھتا ہوں اور جو تمہیں آج سبق سکھایا جائے گا۔ ان کے اندر یہ مثال تھی کہ وہ بہترین لباس پہنتے اور میدان کے اندر جاتے، وہاں خوشیاں مناتے، وہاں سارا دن عیش و عشرت میں گزارتے، وہاں حشاش بشاش رہتے، ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے اور ہر بندہ اپنے اپنے سکت کے مطابق، طور طریقے کے مطابق، اپنے مال و متا کے مطابق ڈش تیار کرتے۔ پہلے ان بت خانے کے اندر وہ کھانوں کو رکھتے، مختلف قسم کے مختلف اقسام کی میوہ جات وہاں رکھتے، پھل رکھتے، ثمرات رکھتے، کھانے رکھتے، میوہ جات رکھتے، ہر چیز ہر بندہ اپنی اپنی طاقت کے مطابق اپنے خداؤں کے سامنے رکھتے تاکہ اس میں برکت ہو جائے، اس میں بہترین برکت ہمارے خداؤں کی معاذ ہو جائے اور اس میں ان کے فیوز و برکات داخل ہو جائے۔ لوٹ کر یہاں کھانا کھائیں گے، اس کی عبادت کریں گے، پوجا پاٹ کریں گے، تسبیح بیان کریں گے، ذکر اذکار کریں گے، جو ان کا طور طریقہ تھا اسی کے تحت وہ سب کچھ کرتے۔ مگر اللہ کا نبی، اللہ کا خلیل، اللہ کا دوست، اللہ کا پیارا جب علاج بن کے آئے، جتنا بڑی بیماری ہوتی ہے اتنا ہی بڑا علاج بن کے آتے ہیں۔ اگر چھوٹی بیماری تو چھوٹے حکیم سے کام ہو گیا، چھوٹی بیماری چھوٹے طبیب سے کام ہو گیا، بیماری بڑھتی جائے پھر طبیب و حکیم سے کام نہیں چلتا، پھر پروفیسر کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح مرض بڑھتی جاتی ہے علاج بھی بڑھتا جاتا ہے۔ اللہ نے پھر ایسا علاج بنا کر بھیجا، ایسا پڑھا کر بھیجا، نہ اس کے جواب دینے میں کسی کے اندر طاقت رکھی تھی، نہ سوال و جواب کرنے میں کسی کے اندر ہمت والی کے بے نیاز نے رکھی تھی۔ وہ بے مثال بن کے آئے تھے، کسی سے سیکھنے نہیں آئے، کسی سے پڑھنے نہیں آئے، کسی سے رہنے